آج کل کم و بیش ہر انسان پیسہ ڈھونڈ رہا ہے. کوئی لوگ کما پا رہے ہیں, کوئی نہیں کما پا رہے ہیں. کچھ کو کام مل رہا ہے, کچھ کو نہیں مل رہا. کچھ ایسے ہیں جو ساری عمر کام ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں, انہیں ڈھنگ کا کوئی کام نہیں ملتا. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا کام ہے, اتنا کام ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا, اور کام خود چل کے انہیں ڈھونڈ کے ان کے پاس جا رہا ہے ہو جانے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں جی بھائی ہمارے پاس تو پہلے اتنا کام پڑا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جو کام نہیں کر پا رہے, اور وہ کون ہے جن کے پاس ختم ہی نہیں ہو رہا, اور جو لوگ کام نہیں کر پا رہے وہ کیا کریں اور کیسے ایسے بن جائیں کہ جس طرح کے وہ ہیں کہ جن کے پاس کام نہیں ختم ہو رہا. دیکھیے, سب سے پہلے تو کام کرنے کے لیے اپرچونٹی چاہیے, اور اپرچونٹی امپلائر کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں کام ہے. اب امپلائر کے لیے بھی ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ غلط العام ہے, وہ ہے کہ نارملی کسی سے پوچھیں کہ کس کا کام کرے گا, جی مالکوں نے کام کہا ہے, یہ ان کا کام ہے, یا یہ کہاں سے چیز لی ہے, مالکوں نے دیجیے. مالک جو ہے وہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کا مالک نہیں ہے. کوئی انسان تو مالک ہو ہی نہیں سکتا. یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا, جو امپلائر ہے اس کے ہاتھ میں کام ہے. ایکچولی اس کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے, وہ ہے اپرچونٹی. باقی ساری چیزیں کام کے ہاتھ میں ہیں. امپلائر کی ذات الگ ہے, کام کی ذات الگ ہے. امپلائر کی خوشی تسلی الگ ہے, کام کی خوشی تسلی الگ ہے. امپلائر کا رویہ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے ہے, کام کا رویہ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے ہے. اور کام, جو بھی کام سے پیسہ ملتا ہے امپلائر کے ذریعے ملتا ہے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کام ڈائریکٹلی کرنے والے کو دیتا ہے. وہ ہے, دیکھیے اگر کام کریں گے تو 3-4 چیزیں ملیں گی. نمبر 1, کام کرنے والے کو پیسہ ملے گا. نمبر 2, کام کرنے والے کو تجربہ ملے گا. کام کرنے والے کو گڈ ول ملے گی. کام کرنے والے کو کانٹیکٹ ملے گا. پیسہ وہ امپلائر کے تھرو دے گا. امپلائر اگر فرض کریں کچھ اور قسم کا آدمی ہے, مائزر ہے یا کم پیسے دینے والا ہے, تو وہ آپ کو کچھ کم پیسے دے سکتا ہے, مگر تجربہ آپ کو کام ڈائریکٹ دے رہا ہے. گڈ ول کام آپ کو ڈائریکٹ دے رہا ہے. آپ کو کانٹیکٹ کام ڈائریکٹ دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسی سیڑھی پر چڑھا سکتا ہے جو آپ کو آسمان تک پہنچا دے, جس کے لیے آپ اس پر چڑھنے کے بعد, ترقی کرنے کے بعد, آپ وہ پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے جو آپ ڈھونڈ ہی نہیں رہے, خود چل کے آپ کے پاس آئے. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں یہ آپ کی ترقی کی ضامن ہے. وہ جو پیسہ آپ نے لے لیا امپلائر سے, وہ ترقی کی ضامن پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ تو کھا پی گئے, وہ تو لیونگ کے کام آ گیا. یہ چیزیں ہیں جو جب آپ کے پاس نیکسٹ جاب آئے گی تو آپ تو یوں کے یوں کر لیں گے, اور پھر جب اگلی جاب کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کمپیریزن ہوتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ. ایک شخص آپ سے 2 گنا زیادہ پیسے لے رہا ہے, مگر نہ وہ اتنا ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے, کیونکہ نہ اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, نہ اس کے پاس اتنی گڈ ول ہے, نہ اس کی کوئی بات ڈھنگ سے اس طرح سن رہا ہے جس طرح آپ کی سن رہا ہے. تو مجھے بتائیے آپ کو پیسے کم ملیں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی بتا دوں, جو ایکسپیرینس ہے وہ کئی دفعہ ہم ایڈ میں اگر دیکھیں کہ جی 3 سال کا تجربہ درکار ہے, 1 سال کا تجربہ درکار ہے, 6 مہینے کا ہی چل جائے گا, تو تجربہ مہینوں اور سالوں میں نہیں کام میئر کیا جا سکتا. تجربہ, ایک شخص ایسا ہے جس نے ایک ہی سیٹ پر 3 سال تک ایک ہی کام کیا اور اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, اور وہ ڈھنگ سے کام کر ہی نہیں پایا, اسے سمجھ ہی نہیں پایا, بس وقت گزارتا رہا, 3 سال گزر گئے. ایک ایسا انسان ہے جس نے 6 مہینے کام کیا اور اتنا شاندار کیا, اتنا ڈیڈیکیشن سے کام کیا, وہ تو کام کے اندر گھس گیا. آپ مجھے بتائیے کیا دونوں کا تجربہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک آپ جو انسان کا تجربہ ہے, میں اس کی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو فائدہ دیتا ہے.
آپ کا جو تجربہ ہے وہ ایکچولی جب آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو مل جاتا ہے، اور جو گڈ ول ہے زمین ملتی ہے آپ کو فصل اگانے کے لیے۔ جو گڈ ول ہے وہ ایجنٹس ہے جو اس کی سازگاری کے ذمہ دار ہیں، ماحول کی سازگاری کے ذمہ دار ہیں۔ مثلا بارش، ہوا، پانی، زمین کی زرخیزی، یہ آپ کے گڈ ول لے کے آتی ہے۔ اور جو آپ کے کانٹیکٹ ہے وہ سیڈز ہے۔ اب آپ کے پاس تجربہ، زمین بھی آ گئی، آپ کے ماحول بھی سازگار ہو گیا، اس کے اوپر آپ نے سیڈز بھی جو ہے وہ گرو کر لیے، ڈال دیے اس میں۔ اب آپ کی زمین پر فصل اگانے سے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے، مجھے بتائیے۔ اور جو اس کے اوپر کراپ ہے وہ آپ کی ارننگ ہے، وہ آپ کا ریوارڈ ہے، وہ آپ کا فائدہ ہے۔ اب جب آپ کو اپرچونٹی مل جائے، جو کوئی اپرچونٹی آپ کو دیتا ہے، تو ایکچولی وہ آپ کا اعتبار کر لیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص یا کام خاص طور پر آپ کا اعتبار کر لے تو بتائیں اس کو پھر کہ آپ کون ہے، اور اتنا شاندار کام کرے، اتنا شاندار کام کرے، وہ تو آپ کو ہلنے نہیں دے گا وہاں سے۔ وہ تو کہتی سارے کام تم ہی کرو، مجھے کسی اور کے پاس نہیں جانا، کوئی اور مجھے مدد نہیں چاہیے، اور لوگوں سے بھی تم ہی کام لو۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جو انسان کو کام کی ترقی کے لیے نارملی جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کام کرنے کے لیے لوگ نہیں نکلتے، لوگ پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کا دھیان اور ان کی کنسنٹریشن پیسہ کمانے پہ ہوتی ہے، کام کرنے پہ نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے الٹ ہے، آپ کام پیسے کو تو سائڈ پر رکھ دیں کہ جو نصیب کا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے؟ آپ کے نصیب کا پیسہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم لوگ کام کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس کو اتنا شاندار کریں گے، اور ایک چیز اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام ہے وہ کبھی کہیں چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور جس کام کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو اگر ہم شاندار کریں تو یہ اس کام کی ایک فیملی ہے، یہ سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اور جب کام گھر جاتا ہے اپنی فیملی میں اور وہ اتنا بنا سورا سجا ہوا ہوتا ہے تو سب اسے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے کیا ہے، تو وہ آپ کا نام لیتا ہے، تو پھر ساری آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور چھوٹے بڑے کام کا ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، یہ اگر کوئی یہ کہے کہ تم موچی کا کام کر لو تو کیا کہیں گے سب لوگ کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی کام ہے، یہ تو قمیض آپ کا کام ہے۔ ایک انسان نے موچی کا کام کیا تھا، اس نے اپنے پیروں کے لیے خود جوتے بنائے تھے، اور وہ اتفاق سے بک گئے اور جوتے بنانے شروع ہو گیا، اور اس نے اتنا شاندار کام کیا، اتنا شاندار کام کیا، اس سے کام اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ پتہ آج کل اس کا کیا نام ہے؟ باٹا۔ یہ اسی کا نام ہے، اسی موچی کا کام ہے۔ اور آج کل بڑی بڑی ڈگریاں لے کے اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے کہتے ہیں باٹا میں جاب کرنی ہے یا سروس میں جاب کرنی ہے۔ تو کام کی ذات بہت بڑی ہے، کام کی ذات کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب امپلائمنٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اتنا بڑا تھیلا ہوتا ہے، کوئی لفظ پوچھ لے، لینگویج کا پوچھے تو 6 لینگویج کی ڈگریاں پیش کرتے ہیں، کمپیوٹر کا پوچھ لے تو کتنے ڈپلومے، کتنے سافٹ ویئر، کتنے پروگرام یہ آتے ہیں جی مجھے، اور اس طرح سے۔ مگر جو امپلائر ہے وہ اس میں سے یہ چیزیں نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، یہ چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں اس کے لیے، وہ کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ امپلائر کی نظر اس تھیلے میں لائلٹی پر ہے، آنیسٹی پر ہے، سچ پر ہے، پنکچویلٹی پر ہے، اخلاق پر ہے۔ وہ تو اتنی چیزیں اس میں سے یہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ترقی دے گی، جو آپ کا اعتبار بنائے گی۔ اور وہ اگر کسی کے پاس فرض کریں کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں اور اسے کمپیوٹر کی کوئی ایک سافٹ ویئر نہیں آتا ہے تو کمپنی تو خود اسے سکھا دے گی، وہ تو سکھانا چاہتے ہیں، وہ تو ایسے امپلائی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ
کام اتنا آ جائے گا آپ کے پاس، ہمارے پاس، کہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا، اس کے ساتھ پیسے بھی آئیں گے، اور وہ پیسے پورے کے پورے ملیں گے آپ کو۔ اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کو وہ پیسے پہلے ہی آ جائیں جو ابھی آپ نے کام کمٹ کے نہیں کیا، اور وہ آئیں جو آپ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں، یا جو پیسے آپ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں دوسرا انسان نیگوشیٹ کرتے وقت ڈرے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو یہ میں کام کرواؤں گا کس سے؟ اور ایسا ہے کون جو اتنا شاندار کام کرے؟ یہ باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کتابوں سے نہیں پڑھی، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کام کر کے سیکھی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور ہوا کیا ہے، جس جگہ پر میں نے کام کیا وہاں خزانے کھل جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی ہے کہ وہاں میں نے یہ سمجھا کہ خزانے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ کہے جو چاہو اٹھا لو، اور میں نے وہ اٹھایا جو میرے کام سے بھی کم بنتا تھا، اور اسی چیز نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو میں تو سب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا شاندار کام کریں، اتنا شاندار کام کریں کہ کام آپ کو خود آسمان کی بلندیوں پر لے جائے۔